السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے فضائل رمضان المبارک، رمضان المبارک کی فضیلت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ ترجمہ: اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ہم سے پہلے والے لوگوں پر عشاء سے لے کر دوسری رات کے آنے تک روزہ ہوتا تھا، جیسا کہ ابتدائی اسلام میں بھی یہی دستور تھا۔ اہل علم کی ایک جماعت کا قول ہے کہ نصارہ پر اسی طرح روزہ فرض کیا گیا تھا، کبھی تو روزوں کا مہینہ شدید گرمی اور کبھی سخت سردی میں آ جاتا، جس کی وجہ سے انہیں سفر اور اپنے کاروبار میں سخت دشواری پیش آتی۔ چنانچہ ان کے بڑے اکٹھے ہوئے اور باہم مل کر یہ طے کیا گیا کہ روزے سردیوں اور گرمیوں کے علاوہ سال کے کسی اور موسم میں رکھے جائیں۔ چنانچہ انہوں نے روزوں کے لیے بہار کا موسم مقرر کیا اور اپنے اس ہیر پھیر کے کفارے کے طور پر 10 روزوں کا اضافہ کر دیا۔ پھر ان کا ایک بادشاہ بیمار پڑ گیا۔ اس نے نظر مانی کہ اگر وہ اس بیماری سے تندرست ہو گیا تو 1 ہفتے کے روزوں کا اضافہ کرے گا۔ چنانچہ جو ہی وہ تندرست ہوا اس نے لوگوں کے لیے 1 ہفتے کے روزے بڑھا دیے۔ جب یہ بادشاہ مرا اور دوسرا بادشاہ ان کا حکمران بنا تو اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ تم پورے 50 روزے پورے کرو۔ پھر انہیں 2 موتیں پہنچی، یعنی ان کے یہاں 2 موتیں ہوئی، اور وہ دونوں موتیں جانوروں کی موت تھی۔ تو اس بادشاہ نے کہا اپنے روزوں کو زیادہ کرو، چنانچہ 10 روزے اور ان روزوں سے پہلے اور 10 بعد میں بڑھا دیے گئے، یعنی کہ 10 پہلے اور 10 بعد میں، تو 70 روزے مکمل کر دیے گئے۔ نیز کہا گیا ہے کہ کوئی امت ایسی نہیں مگر اللہ تعالیٰ نے ان پر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے تھے، مگر وہ اس سے برگشتہ ہو گئے۔ بغوی کا قول ہے کہ اور صحیح بھی یہی ہے کہ رمضان مہینے کا نام ہے اور یہ رمضان سے مشتق ہے، جس کے معنی گرم پتھر کے ہیں، کیونکہ وہ شدید گرمی کے موسم میں روزے رکھا کرتے تھے۔ عرب قبیلوں نے جب مہینوں کے نام رکھنے چاہے تو ان ایام میں یہ مہینہ انتہائی گرمی کے موسم میں آیا، چنانچہ اس کا نام رمضان رکھا گیا۔ کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ اس ماہ کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ماہ مقدس گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ روزہ کب فرض ہوا؟ روزے ہجرت کے دوسرے سال فرض کیے گئے۔ یہ دین کا ایک اہم رکن ہے۔ اس کے وجوب کے منکر کی تکفیر کی جائے گی، یعنی کوئی اگر روزوں کے وجوب کا انکار کرے تو وہ کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ احادیث مقدسہ میں اس ماہ کے بہت سے فضائل منقول ہیں، جن میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پورا ماہ مقدس ماہ رمضان ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور اللہ تعالیٰ پکارنے والے کو حکم دیتا ہے جو ندا کرتا ہے کہ اے نیکی کے طلب کرنے والے متوجہ ہو اور اے گناہوں کے طلبگار رک جا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے جسے بخش دیا جائے، کوئی سائل ہے جسے عطا کیا جائے، کوئی توبہ کرنے والا ہے جس کی توبہ قبول کی جائے، اور صبح ہونے تک یہ ندا ہوتی رہتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر عید الفطر کی رات 10 لاکھ ایسے بندوں کو بخشتا ہے جن پر عذاب واجب ہو چکا ہوتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شعبان کے آخری دن خطبہ دیا اور فرمایا اے لوگو تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہے،
جس میں لیلۃ القدر ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض اور اس کی راتوں میں عبادت کو سنت قرار دیا ہے۔ جو شخص اس ماہ میں کسی نیکی سے قرب حاصل کرتا ہے اسے دیگر مہینوں میں فرض کی ادائیگی کا ثواب ملتا ہے، اور جس نے فرض ادا کیا وہ ایسے ہے جیسے اس نے دوسرے مہینوں میں 70 فرائض ادا کیے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا اجر جنت ہے۔ یہ بھائی چارے اور ہمدردی کا مہینہ ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں مومن کا رزق زیادہ ہوتا ہے، جس میں مومن کا رزق زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ جس شخص نے اس مہینے میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرایا اسے غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے اور اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص ایسی چیز نہیں پاتا جس سے وہ روزہ دار کا روزہ افطار کرائے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب ہر اس شخص کو عطا کرتا ہے جو کسی روزہ دار کا روزہ دودھ کے گھونٹ یا پانی کے گھونٹ یا کھجور سے افطار کراتا ہے، اور جس نے کسی روزہ دار کو سیر کیا تو یہ اس کے گناہوں کی بخشش ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے ایسا سیراب کرے گا کہ وہ اس کے بعد کبھی بھی پیاسا نہ ہوگا، اور اسے بھی روزہ دار کے برابر اجر ملے گا، یعنی ثواب ملے گا، لیکن روزہ دار کے اجر سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول رحمت، یعنی جس کا اول حصہ رحمت اور درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ جہنم سے آزادی ہے۔ جس نے اس مہینے میں اپنے خادم سے تخفیف کی، یعنی اس سے بوجھ کو ہلکا کر دیا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزادی دے دے گا۔ اس میں 4 کام بہت زیادہ کرو۔ 2 کاموں سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے اور 2 کاموں سے تمہیں بے نیازی نہیں ہے۔ وہ 2 کام جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے وہ لا الہ الا اللہ کی شہادت اور استغفار کرنا ہے، اور وہ 2 کام جن سے تمہارے لیے مفر نہیں، یعنی بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں، وہ اپنے رب سے جنت کا سوال اور جہنم سے پناہ مانگنا ہے۔ احادیث فضائل میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان اور طلب ثواب کے لیے ماہ رمضان کے روزے رکھے اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رب تعالی فرماتا ہے کہ انسان کا ہر عمل اسی کے لیے ہے سوائے روزے کے، پس تحقیق روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، اور تجھے ایسی عبادت کافی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے منسوب کیا ہے۔ روزہ دار کے منہ کی بو مشک سے بھی برتر ہے، یعنی افضل اور بہتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اور ماہ رمضان میں میری امت کو 5 چیزیں دی گئی ہیں جو اس سے پہلے کسی امت کو نہیں دی گئی۔ روزہ دار، نمبر 1، روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ کے ہاں مشک سے زیادہ عمدہ ہے، یعنی اللہ کے یہاں پر روزہ دار کی منہ کی جو بو ہوتی ہے، خوشبو ہوتی ہے یا بو ہوتی ہے، تو اس کا درجہ اللہ کے یہاں پر مشک سے بھی زیادہ عمدہ ہے۔ ان کے افطار تک فرشتے ان کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں۔ اس ماہ میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر دن جنت کو سنوارتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ عنقریب میرے نیک بندے اس میں داخل ہوں گے، ان سے تکلیف اور اذیت دور کر دی جائے گی اور اس مہینے کی آخری رات میں انہیں بخشتا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آخری رات میں انہیں بخش دیتے ہیں۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ، کیا اس سے مراد لیلۃ القدر ہے، یعنی بخشش کی رات لیلۃ القدر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن کام کرنے والا کام پورا کر کے اپنا اجر پا لیتا ہے۔ منہ کی بو سے اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان مسواک نہ کرے، اس سے مطلب ہرگز نہ لیا جائے کہ منہ اور دانت صاف کرنے سے سستی برتی جائے، بلکہ رمضان میں مسواک کرنا دیگر ایام سے 10 گنا زیادہ ثواب کا موجب ہے۔ جو اللہ کے یہاں پر بو ہے جو مشک سے عمدہ ہے وہ معدے کی بو ہے، یا نہ کہ منہ کی بو جو منہ سے آتی ہے یا پھر گندگی یا پھر دیر سے مسواک نہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے، وہ بو مراد نہیں ہے۔
بلکہ معدے سے جو روزے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے وہ مراد ہے، وہ مشک سے بھی زیادہ عمدہ ہے اللہ کے یہاں پر۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، اور پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں۔ جی ہاں، آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ اردو سے ناواقف ہیں، اردو کے الفاظ بہت سارے آپ کو مشکل معلوم ہوتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتے ہیں، تو آپ کامنٹ باکس کے ذریعے کسی بھی لفظ کا مطلب اور معانی سمجھنے کے لیے ہمارے کامنٹ باکس میں لکھ کر بھیج سکتے ہیں اور اس سے جواب طلب کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔